السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان زین الدین اور آپ دیکھ رہے ہیں روحانی ہدایت۔ شب معراج کا سلسلہ آپ کے سامنے جاری و ساری ہے، اور یہ وہ مقدس رات ہے جس رات میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو رب تبارک و تعالیٰ نے آسمانوں پر بلایا، آسمان دنیا کی سیر کروائی، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ رب تبارک و تعالیٰ نے اپنا دیدار کروایا کہ سر لامکا سے طلب ہوئی سوئے منتہا وہ چلے نبی، کوئی حد ہے ان کے عروج کی، صلو علیہ وآلہ، کہ وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوگر ہوئے تھے، نئے نرالے طرب کے ساما عرب کے مہمان کے لیے تھے۔ اور یہ وہ مقدس رات تھی جس رات میں تمام انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کی ابتدا میں نماز ادا کی، اور آپ اس وقت امام بنے، سارے مقتدی بنے، کہ نماز اقصیٰ میں تھا یہی سر کہ معنی ظاہر ہوں اول آخر، کہ دست بستہ ہیں پیچھے حاضر جو سلطنت آگے کر گئے تھے۔ تو انشاءاللہ عز و جل اس سلسلے کو لے کر آگے چلیں گے، اور آج کا بہت پیارا، بہت ہی مسرتوں بھرا موضوع یہ انشاءاللہ آپ کے گوش گزار کریں گے۔ اور معراج شریف تو بہت طویل ایک موضوع ہے، لیکن اس موضوع میں سے چیدہ چیدہ خوبصورت باتیں، خوبصورت کلام آپ کے لیے لے کر آئے ہیں جناب حضرت علامہ مولانا پیر محمد دلاور خان چشتی وارسی دامت برکاتہم القدسیہ۔ اور آپ سنتے آئے ہیں احد چشتی کو ہمارے پروگراموں میں، بہت ہی پیاری آواز ہے، بہت ہی میٹھا کلام پڑھتے ہیں۔ تو انشاءاللہ عز و جل ان کی پیاری آواز میں ہم کلام سنیں گے اور حضرت سے علمی نکات سنیں گے۔ تو انشاءاللہ عز و جل بلا تمثیل، بلا تاخیر حضرت کی طرف چلتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، خیریت سے آپ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بفضل بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی اللہ الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ آمنت باللہ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین الرؤوف الرحیم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین ومن الشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ یا صاحب الجمال و یا سید البشر، من وجهك المنیر لقد نور القمر، اللہ لا يمكن الثناء كما كان حقه، بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ اللہ 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 اللہ، بے شک بے شک۔ حمد و صلات کے بعد تمام تعریفیں اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، بے انتہا درود پاک میرے آقا و مولا حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات والا صفات کی طرف۔ الحمدللہ آج ہم معراج مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا مبارک گلدستہ سجائے ہوئے جمع ہوئے ہیں۔ بے شک۔ اللہ تبارک و تعالی کے پیارے محبوب اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے بے شمار معجزات عطا فرمائے ہیں۔ بے شک۔ ان تمام معجزات میں سے ایک عظیم اور ایک بہت ہی زیادہ خوبصورت معجزہ معراج مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی صورت میں ہوئی ہے۔ بے شک۔ اللہ تبارک و تعالی نے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے سفر معراج کا ذکر قرآن کریم فرقان الحمید کے 15ویں پارے سورہ بنی اسرائیل کی ابتدائی آیات میں ارشاد فرمایا رب تبارک و تعالی نے کہ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، فرمایا پاک ہے وہ ذات جو لے گئی راتوں رات اپنے بندہ خاص محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی تک۔ اب دیکھیں اللہ تبارک و تعالی نے جو پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو جو معراج شریف کا عظیم تحفہ عطا فرمایا ہے، اللہ تبارک و تعالی نے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو جو معراج شریف کا مبارک تحفہ جو عطا فرمایا، مسجد حرام سے مسجد اقصی اور مسجد اقصی سے پھر آسمان دنیا کی طرف، اور آسمان دنیا سے لے کر پھر مقام سدرہ تک، مقام سدرہ سے پھر لامکان تک، اللہ ایک ایسا سفر ہے کہ جو انسانی عقل جو ہے وہ تسلیم کرنے سے قاصر ہے۔ بے شک۔ یعنی انسانی
ذہن میں جو بات نہ سما سکے، یعنی معجزہ تو کہتے ہی اسے ہے نا کہ جو انسانی عقل تصور نہ کر سکے اور حق بجانب ہو، اور نبی اپنی نبوت اور رسالت کی گواہی کے لیے پیش فرمائے، اسے معجزہ کہا جاتا ہے۔ اب یہ جو عظیم سفر ہے، اللہ تبارک و تعالی نے اس عظیم سفر یعنی 27 سالوں کا سفر ہے، یہ اللہ اکبر، جو سفر معراج ہے 27 سالوں کا دنیاوی اعتبار سے اگر اس کو کاؤنٹ کیا جائے تو 27 سالوں کا سفر ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے 27 سالوں کے سفر کو رات کے قلیل سے حصے میں جو وہ طے فرما دیا۔ اللہ اکبر۔ اب 27 سالوں کا سفر پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے رات کے قلیل سے حصے میں طے فرمایا۔ اللہ، اب یہ کسی بھی انسانی دماغ میں آنے سے قاصر ہے، ایسا ہی ہے، اور انسانی دماغ، انسانی عقل اس بات پر آمادہ ہی نہیں ہے، بے شک اس بات کو ماننے کو تیار ہی نہیں ہو سکتا کہ 27 سالوں کا جو سفر ہے کوئی شخص رات کے چھوٹے سے حصے میں طے کر لے۔ بے شک۔ اب اسی وجہ سے بہت سارے اپنے آپ کو ایماندار اور صاحب ایمان اور مسلمان کہلانے والے لوگ بھی شیطانی نرغے میں اور شیطانی چکر میں آنے کی وجہ سے طرح طرح کے جو ہے وہ باتیں بنانا شروع کر دیتے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جو یہ سفر جو معراج تھا یہ جسمانی نہیں تھا، روحانی تھا۔ اب اگر ہم ایک ایک آیت مبارکہ کے ایک ایک لفظ پر، ایک ایک جز پر بھی ہم توجہ کریں نا تو انشاءاللہ جس کو اللہ تبارک و تعالی نے عقل سلیم عطا کی ہوگی نا، اللہ تبارک و تعالی کے سارے رموز اس کے سامنے عیاں ہو جائیں گے۔ ایسا ہی۔ اب دیکھیے اللہ تبارک و تعالی جو ہے لوگوں کے دلوں کے حال سے اور آنے والے لوگوں کے فتنوں سے بالکل باخبر تھا، اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ، اللہ اکبر، فرمایا کہ پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کرائی اپنے بندے خاص کو، اپنے بندے کو۔ اب اگر اللہ تعالی چاہتا تو یہاں پر بھی نبی ہی بھی فرما سکتا تھا، بے شک بے شک بے شک۔ اگر نبی یہ فرماتا تو اللہ تبارک و تعالی جانتا تھا کہ اگر یہاں پر بھی نبی ہی فرمایا جاتا تو لوگ یہ کہہ دیتے کہ بھئی وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نبی تھے، اور نبی ہونے کی وجہ سے عالم ارواح میں یعنی روح کی صورت میں جو ہے وہ آپ جو ہے وہ سفر معراج پہ تشریف لے گئے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی نے بھی نبی یہ نہیں فرمایا کہ بھی عبدہ، یعنی میں اپنے بندے کو، اللہ تبارک و تعالی اپنے بندے کو جو ہے معراج کا تحفہ عطا فرما رہا ہے۔ کیا بات ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو سفر معراجی ہے 27 سال کا جو ایک لمبا سا سفر اللہ تبارک و تعالی نے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو جو عطا فرمایا ہے، اب آپ اس پہ غور کیجئے کہ یہ جو دعویٰ ہے نا سفر معراج کا جو دعویٰ ہے یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تو کیا ہی نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے پیارے حبیب کے اس واقع معراج کا ذکر اس طرح اس نرالے انداز میں فرمایا سبحان الذی اسری، کہ پاک ہے وہ ذات جو لے گئی۔ اب جانے والا دعویٰ نہیں کر رہے کہ میں گیا، بلکہ لے جانے والا دعویٰ کر رہا ہے کہ پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کرائی اپنے بندہ خاص محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اب آپ یہ سوچئے، اندازہ کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی نے پیارے حبیب کے سفر کو کس نرالے انداز میں بیان فرمایا پاک ہے وہ ذات۔ اب اللہ تبارک و تعالی کی ذات والا صفات میں کوئی کمی نہیں، ایسا ہی ہے۔ اور دعویٰ بھی پیارے حبیب کا نہیں ہے، دعویٰ بھی پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے خود نہیں کیا، بلکہ رب تبارک و تعالی نے فرمایا سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کرائی۔ اب یہاں پر بھی یہ کہ لفظ سیر کا ذکر فرمایا، یہ نہیں کہ کوئی سفر ہے یا کوئی کسی راستے پر لے جانا ہے یا کسی جگہ کو جو دکھانا ہے، فرمایا کہ سبحان الذی اسری، کہ پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کرائی۔ اب جب بندہ سیر کرنے کے لیے جاتا ہے نا تو سیر کرنے کا جو انداز ہوتا ہے بڑا دھیما، بڑا نرالا اور بڑا لطف اندوز والا انداز ہوتا ہے۔ اور اگر کوئی سفر کے ارادے سے جاتا ہے
تو سفر کا انداز ایک تھکاوٹ والا ایک تھکن والا ہوتا ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا سبحان الذی اسری، پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کرائی بے عبدہ اپنے بندے کو لیلم رات کے قلیل سے حصے میں. اللہ اکبر اللہ. اب رات کے قلیل سے حصے میں واقعہ بڑا طویل ہے، بڑا لمبا ہے. میں چند خاص، کیونکہ آپ کا پروگرام شارٹ ہوتا ہے اور آپ کو ہمیشہ فقیر سے شکایت ہوتی ہے کہ میری گفتگو لمبی ہو جاتی ہے، سمیٹنے کی کوشش کرتا ہوں. چند خاص جو نکات میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جناب جبریل تشریف لائے. صحیح. اور یہاں پر یہ بھی کچھ لوگوں نے جو ہے وہ گڑھ لیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو معراج پر گئے نا، وہ جناب جبریل کو دیکھنے کے لیے گئے. ایسے بھی روایتیں میں نے پڑھی ہیں اور ایسے بھی جو ہے نا وہ بیانات میں نے سنے ہوئے ہیں کہ کچھ لوگوں نے یہ بھی کہا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو گئے وہ جناب جبریل کی صورت دیکھنے کے لیے گئے، جناب جبریل کا جلوہ دیکھنے گئے. اب میں کہتا ہوں کہ جناب جبریل تو وہ ہے کہ جو حکم خداوندی سے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آئے. اور جب میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام جناب ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر میں محو آرام تھے اور جناب جبریل جب تشریف لائے تو سب سے پہلے آنے کے بعد میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے قدمین شریفین کا بوسہ لیا. اب آپ اندازہ کیجئے اگر حضور جبریل کو دیکھنے جاتے تو کیا حضور کی بارگاہ میں جبریل آتے اور پہلے قدم رسول کو چومتے اور کہتے کہ میں تمہارے قدم کو چومتا ہوں، اب آ جاؤ میرا جلوہ دیکھنے. کیا بات ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جناب جبریل تشریف لا رہے، قدمین رسول کو چومتے ہیں، بوسہ دیتے ہیں اور بوسہ دینے کے بعد فرماتے ہیں اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تبارک و تعالی آپ کے دیدار کا مشتاق ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. اب دیکھیے جب ہم کسی مہمان کو بلاتے ہیں نا تو اس کا بھی نرالا انداز ہوتا ہے. ایسا ہی ہے. اب مہمان جس نوعیت کا ہوتا ہے ہم مہمان نوازی بھی اس نوعیت کی کرتے ہیں. ایسا ہی بالکل. اب بعض اوقات ہم جب کسی کو مہمان بناتے ہیں تو ہم اسے دعوت بھیج دیتے ہیں کہ بھئی فلاں دن آپ کی دعوت ہے. بے شک. تو وہ آ جاتا ہے اور اس سے خاص اگر ہمارا مہمان ہو تو ہم کیا کرتے ہیں کہ دعوت بھی بھیجتے ہیں اور ساتھ میں گاڑی بھی بھیج دیتے ہیں کہ بھئی یہ آپ کی یہ سواری ہے، اس سواری میں آپ نے تشریف لانا ہے، یعنی ہم اسے مزید عزت دیتے ہیں. ایسا ہی ہے. لیکن جب مہمان اس سے بھی زیادہ افضل والا ہونا تو ہم دعوت بھی بھیجتے ہیں، سواری بھی بھیجتے ہیں، اپنا نمائندہ بھی بھیجتے ہیں. اللہ اکبر اللہ تبارک و تعالی نے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو جب معراج شریف کے لیے بلایا نا تو صرف دعوت نہیں بھیجی، صرف سواری نہیں بھیجی، دعوت کے ساتھ سواری اور سواری کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نمائندے کو جناب جبریل کو بھی بھیج دیا. کیا بات ہے. اللہ عاصم و جبریل خادم والبراق مرکبہ والمعراج سفرہ. کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کا نگہبان ہے، جناب جبریل آپ کے خادم ہیں، معراج جو ہے وہ سفر جو ہے وہ آپ کی براق آپ کی سواری ہے اور معراج آپ کا سفر ہے. اللہ اکبر. اللہ تبارک و تعالی نے ایسا انتظام فرمایا. بہرحال پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی جب سواری، پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام جب مکہ مکرمہ کی سرزمین سے بیت المقدس پہنچے. اب جب بیت المقدس پہنچے امام الانبیاء فخر انبیاء تاجدار عرب و عجم صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری رکی. اب آپ نے سنا ہوگا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میں جب جناب موسیٰ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر سے گزر رہا تھا، میں نے دیکھا جناب موسیٰ اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر صلاۃ پڑھ رہے ہیں. اللہ اکبر اللہ اکبر. ایسا ہی ہے. اب جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سواری جب مسجد اقصیٰ پہنچی تو حضور سے پہلے حضرت موسیٰ، حضرت آدم، حضرت شیس، حضرت یحییٰ، حضرت زکریا، حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل، حضرت یعقوب، حضرت یوسف، حضرت عیسیٰ، حضرت سلیمان، حضرت داؤد، سارے پیغمبر موجود. بھائی ہم بھی محفل کرتے ہیں، آپ بھی محفل کرتے ہیں، اور ہمارے محفل کرنے کا انداز یہ ہوتا ہے کہ جب ہم کوئی پروگرام کرتے ہیں تو بڑا اشتہار کرتے ہیں. ایسا ہی ہے کہ بھائی سوشل میڈیا کا دور ہے، سوشل میڈیا کے اندر اس کی جو ہے صحیح طرح سے جو ہے نا وہ اشتہار بازی کا سلسلہ ہوتا ہے. اس کے بعد ٹیکسٹ میسیجز کیے جاتے ہیں، خصوصی لوگوں کو جو ہے وہ کال کی جاتی ہے. اس طرح کر کے بڑے بڑے بینر، بڑے بڑے جو ہے نا یہ تصاویر والے بینر، یہ بینر وہ بینر آویزہ کیے جاتے ہیں. بڑے بڑے شاہراہوں کے اندر جو ہے بڑے بڑے پوسٹر چسپاں کیے جاتے ہیں. لوگوں کو بتایا جاتا ہے کہ بھائی فلاں دن
فلاں وقت فلاں جگہ پر فلا فلا بندہ یہ محفل ہے ہاں اور آپ نے تشریف لانا ہے. صحیح ہے. لیکن آپ یہاں پر غور کیجئے نا کہ اس وقت نہ سوشل میڈیا کا دور تھا، اللہ اکبر، نہ انٹرنیٹ کا دور تھا، اللہ اکبر، نہ ٹیلی فون کا دور کیا تھا، بات ہے. کچھ بھی سہولیات موجود نہیں تھی. لیکن امام الانبیاء کی سواری آنے سے پہلے تمام انبیاء کرام اور کیا رسول بات ہے، اعظام جو کیا اپنی بات ہے. قبروں میں تھے، اللہ اکبر. کوئی کس ملک کی قبر میں، ایسے بھئی ہی، ہر ایسے ہی، نبی کی قبریں مختلف پوری دنیا کے اندر ہیں. ایسا ہی ہے، ایسا کوئی ہی ہے. پاکستان مثال کے طور پر، کوئی پاکستان میں، کوئی ہندوستان میں، کوئی افریقہ میں، کوئی برطانیہ میں، کوئی کہاں کوئی کہاں. لیکن جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سواری پہنچی تو انبیاء کرام اور رسول اعظام سارے کے سارے وہاں پر اللہ موجود ہو گئے. موجود. کیا وہاں بات پر کوئی ایسی سہولیات نہیں ہے کہ بھائی کسی کو ٹیکسٹ میسج کے ذریعے، کسی کو واٹس ایپ کے ذریعے، کسی کو اور دیگر سہولیات جو ہمیں آج میسر ہیں ان کے ذریعے سے، یا کوئی پوسٹر نہیں بنوایا گیا، یا صحیح. کوئی سوشل میڈیا کے اندر اس طرح کی جو ہے نا وہ اشتہار کا سلسلہ نہیں ہوا. لیکن سارے نبی وہاں پر پہنچ گئے. اس وجہ سے وہ نبیوں کی مبارک جماعت نے وہاں پہنچ کر یہ ہمیں درس دیا ہے اللہ کہ اکبر. دیکھو اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے سروں کے اوپر نبوت اور رسالت کا تاج تو سجایا ہے، پر ہم سب سے زیادہ افضل و اعلی امام الانبیاء، فخر انبیاء، کیا بات ہے. تاجدار عرب و عجم، ایسا ہی ہے. باعث وجود کائنات سبحان اللہ. صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے. ان کی آنے سے پہلے ہم وہاں پر پہنچ جائیں. سبحان اللہ. کیا بات اب ہے. یہاں پر ایک اور نقطہ کہ حضرت موسیٰ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو حضور دیکھتے ہوئے آ رہے ہیں کہ نماز پڑھ رہے کہ ہیں. وہ اپنی قبر میں کھڑے ہو کر صلات پڑھ رہے ہیں. ایسے ہی، ایسے ہی. اور جب حضور کی سواری پہنچی تو تو حضور اس سے پہلے یعنی حضور سے پہلے جناب موسیٰ وہاں پر تشریف فرمائے. اللہ اکبر. اب کیا یہاں پر یہ بھی گمان آ سکتا ہے کیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے زیادہ طاقت روحانیت جناب موسیٰ کے پاس کہ تھی وہ پہلے پہنچ کہ گئے. وہ پہلے پہنچ گئے، حضور کی سواری بعد میں آئی؟ تو بھائی بعد اس کا آسان سا جواب یہ ہے کہ حضرت موسیٰ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سفر فرما رہے تھے نبوت کی رفتار سے، اللہ اکبر، اللہ اکبر. ایسے ہی ہے. اور میرے آقا و مولا حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو سفر فرما رہے تھے وہ براق کی رفتار سے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. بھائی آپ جتنے بھی تیز دوڑنے والے ہوں، اللہ اکبر. ایسے ہی ہے. آپ جتنا بھی تیز چلنے والے ہوں، کیا بات. لیکن آپ دوڑنے والے، چلنے والے، جتنی بھی سپیڈ رکھنے والے ہوں، لیکن آپ جب کسی سواری میں بیٹھتے ہیں نا تو اس سواری کی رفتار سے آپ کو چلنا پڑتا ہے. ایسا ہی ہے. اب ایسا نہیں ہے کہ آپ بہت تیز دوڑنے والے ہیں اور آپ اگر کسی جو ہے وہ ایسی سواری میں بیٹھ جائیں کہ جو بہت آہستہ چلنے والی ہو تو آپ کی دوڑ، آپ کی طاقت وہ سب ساقط ہو جائے گی نا، کیونکہ اس سواری کی رفتار سے آپ چلیں گے. ایسا ہی ہے. تو اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب سفر معراج کے لیے روانہ ہوئے تو براق پر سوار تھے. حضور براق کی رفتار سے چل رہے تھے اور جناب موسیٰ نبوت کی رفتار سے چل رہے اللہ تھے. اکبر. اب وہاں پر پہنچے، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی جب سواری پہنچی، انبیاء کرام و رسول اعظام جتنے تھے سارے صفے باندھ کر کھڑے تھے. اللہ اکبر. اب آپ یہ دیکھیے نا کہ کوئی ایک چند ایک کے علاوہ کوئی ایک نبی ایسے نہیں جنہوں نے وصال نہ فرمایا ہو، ایسا ہی. سارے دنیا سے چلے گئے. اللہ تبارک و تعالی نے ایسا انتظام فرمایا کہ جو انبیاء سابقین جو دنیا سے پردہ فرما گئے وہ سارے کے سارے امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر کیسے ہو گئے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پہنچنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے ان تمام نبیوں کو، ان تمام رسولوں کو وہاں پر جمع فرمایا اور پھر جناب جبریل نے اذان پکاری. اللہ اکبر. کیا بات ہے. اب جب جناب جبریل نے وہاں پر اذان پکاری تو اذان پکارنے کے بعد اب مصلی امامت خالی ہے. اب جب تمام انبیاء کرام آ گئے نا اور صفے باندھ لی اور مصلی امامت خالی چھوڑ دیا، اگر چاہتے بھئی تو کوئی نبی بھی آگے جا سکتے تھے، لیکن سارے نبی پیچھے صفے باندھ کر کھڑے ہو گئے اور مصلی امامت کو خالی چھوڑ دیا. اور مصلی امامت کو خالی چھوڑ کر سارے نبی پیچھے صفے باندھ کر یہ تعلیم دے رہے ہیں کہ اے لوگو، ہمارے سر کے اوپر اللہ تعالیٰ نے نبوت اور رسالت کا تاج سجایا ہے، لیکن ہم اس قابل نہیں کہ امام الانبیاء سے آگے جا سکیں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. آج کے دن امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اقتداء
اور ان کی پیروی اور انہی کے پیچھے ہم نے نماز پڑھنی ہے. اللہ اکبر. اچھا اب یہ بتائیے کہ نماز ہم پڑھتے ہیں کب پڑھتے ہیں؟ جب ہمیں نماز ملتی ہے، اللہ جب ہم عاقل ہو جاتے ہیں، ہم بالغ ہو جاتے ہیں. ایسا ہی ہے. نماز جب نماز فرض ہوتی ہے تب تو ہم پڑھنا. نماز پڑھتے ہیں. ابھی نماز فرض نہیں ہوئی. اللہ یہ حضور کی شان تو دیکھیں. اللہ اللہ اللہ. نماز کا تحفہ ملے گا معراج میں، عرش اعظم میں. اللہ لامقام میں جب سرکار تشریف لے کر جائیں گے تو وہاں پر نماز کا تحفہ ملے گا. صحیح. ابھی نماز کا تحفہ ملا نہیں، بغیر تحفہ ملے ہوئے، بغیر نماز ملے ہوئے جو نماز پڑھائے اسے امام الانبیاء کہتے ہیں. کیا بات ہے، کیا بات ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا بات ہے. کتنے علمی اور زبردست بہت پیارے نقطے دیے ہیں. اگر غور کرنے والا غور کرے تو یہ کتنا پیارا نقطہ ہے کہ جو نماز فرض ہونے کے بعد پڑھے وہ امتی ہے، اور جو نماز فرض ہونے سے پہلے نماز پڑھا دے وہ سردار الانبیاء ہے. کیا بات ہے. اور یہی میں نے شعر پڑھا تھا نا، بالکل صادق آیا تھا کہ نماز اقصا میں تھا یہی سر، کہ معنی ظاہر ہو اول آخر، کہ دست بستہ ہے پیچھے حاضر، جو سلطنت آگے کر گئے تھے. یعنی مراد یہ ہے کہ جو انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام حکومت پہلے کر چکے ہیں، جن کی نبوت، جن کی رسالت کی گواہیاں دی جا چکی، جن کی امتوں نے ان کی پیروی کر لی، ان کے ماننے والے نجات پا گئے اور ان کے انکار کرنے والے جہنم کے مستحق ہو گئے. لیکن اس کے باوجود جب وقت آتا ہے شب معراج کا تو سارے کے سارے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام آگے. تو اعلیٰ حضرت یہ سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ اصل میں تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام آئے تو آخری میں ہیں، بے شک آخری نبی ہیں، کہ حضور کے بعد کوئی دوسرے نبی نہیں. لیکن حقیقت یہ ہے کہ ظاہر اور اول بھی یہی ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہیں تو سب کچھ ہے، اور حضور نہ ہو تو کچھ بھی نہیں. سبحان اللہ. کیا بات ہے. تو انشاءاللہ احد بھائی سے ہم اسی کی مناسبت سے کلام سنیں گے، اور یہ ہمیں انشاءاللہ بہت جو ہے وہ پیارا کلام سنائیں گے. وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جگہ نہیں. وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جگہ نہیں. یہی پھول خار سے دور گئے، یہی پھول خار سے دور گئے. یہی شمع ہے کہ دوا نہیں. صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ. اور بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر. بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر. جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو، جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو. جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں. صلو علیہ وآلہ. بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجی بجمالہ. حسن جمیع خصالہ، صلو علیہ وآلہ. اور میں نثار تیرے کلام پر ملی یوں تو کس کو زبان نہیں. میں نثار تیرے کلام پر ملی یوں تو کس کو زبان نہیں. وہ سخن ہے جس کا سخن نہ ہو، اور وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں. صلو علیہ وآلہ. بلغ العلا بکمالہ. ماشاءاللہ. حضرت آپ مزید اس میں کیا اور جو ہے وہ نکات دینا چاہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جب یہ سفر معراج کا ذکر ہوتا ہے تو ہم یہ کہتے ہیں، اکثر سننے میں آتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جو سفر معراج ہے وہ مکہ مکرمہ سے بیت المقدس، اور بیت المقدس سے پھر آسمان کی طرف، پھر آسمان سے ساتواں آسمان. تو یہ اصل میں حضور کی معراج نہیں ہے. اللہ اکبر. یہ اصل میں حضور کی معراج نہیں ہے.
مکہ مکرمہ سے لے کر بیت المقدس تک جانا حضور کی معراج نہیں، بلکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جن راہوں کو طے کیا ہے، جن راستوں کو طے کیا ہے، وہاں پر اپنی برکتیں لٹائی ہیں، ان جگہوں کی معراج ہوئی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام آسمان کی جانب تشریف لے گئے تو یہ حضور کی معراج نہیں تھی، یہ اصل معنی میں پہلے آسمان سے لے کر کے ساتویں آسمان تک جب حضور تشریف فرما ہوتے گئے تو یہ حضور کی معراج نہیں بلکہ یہ آسمانوں کی معراج تھی۔ اللہ اکبر۔ پھر جب میرے آقا و مولا حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب مقام سدرہ پر پہنچا، یہاں پر بڑے ایک لطیف نقطہ ہے، وہ عرض کرتا ہوں آگے چلوں کہ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام جب مقام سدرہ پر پہنچے تو مکہ مکرمہ کی وادی سے لے کر کے مقام سدرہ تک جناب جبریل حضور کے ساتھ ساتھ ہیں، لیکن جیسے ہی مقام سدرہ پر میرے آقا و مولا حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم پہنچتے ہیں تو جناب جبریل عرض کرتے ہیں اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اب اس سے آگے میں اگر ایک بال برابر بھی آگے بڑھتا ہوں اللہ اکبر تو میرے پر جل جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ اے اللہ، اگر اس کو آسان لفظوں میں یوں سمجھانا چاہیں اور عقیدہ ہمارا اس طرح ظاہر ہو جائے تو اور لوگوں کی جو ہے نا وہ سمجھ میں آسان ہو جائے کہ جناب جبریل عرض کرتے ہیں اے اللہ کے حبیب آپ آگے جائیے، میں آپ کے ساتھ چل نہیں سکتا کیونکہ میں آپ جیسا نہیں ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ آگے تشریف لے جائیے، میں مزید آپ کے ساتھ چل نہیں سکتا کیونکہ میں آپ جیسا نہیں، اور اے یا رسول اللہ آپ ٹھہریے مت، آپ رکیے مت کیونکہ آپ مجھ جیسے نہیں ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ فرمایا کہ اے اللہ کے حبیب آپ تشریف لے جائیے، میں آپ کے ساتھ نہیں چل سکتا کیونکہ میں آپ جیسا نہیں، اور آپ کو میں روک نہیں سکتا کیونکہ آپ میرے جیسے نہیں۔ کیا بات ہے، کیا بات۔ کہا جبریل نے سدرہ تلک میری رسائی ہے کتنی منزل آگے نبی جانے خدا۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ تو جناب جبریل کی جہاں پر انتہا ہوتی ہے وہاں دراصل مصطفیٰ کا اصل سفر شروع ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ یعنی یہ جو زمینی معراج یہ زمینی مخلوقات کی معراج تھی، بالکل۔ اس کے بعد آسمان دنیا میں جب تشریف لے گئے تو وہ فرشتوں کی معراج تھی۔ اللہ اکبر۔ وہ فرشتوں کی معراج تھی، اور جب اصل جو سرکار کی معراج ہے وہ لا مقام میں تھی، اس وجہ سے کہ لا مقام میں اللہ تبارک و تعالی کا جلوہ دیکھا ہے۔ اللہ اب سارے نبی آئے، انہوں نے امت کو یہ درس دیا، یہ تعلیم دی کہ اللہ ایک ہے، اللہ اکبر، اللہ معبود برحق ہے، وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، اس کی عبادت کرو، وہی عبادت کے قابل ہے، وہ ایک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ سارے نبی تو مجھے بغیر دیکھے میرے ایک ہونے پر لوگوں کو درس دیتے ہیں، لوگوں کو تبلیغ کرتے، کوئی تو ایسا ہو جو مجھے دیکھ کر کہے اللہ ایک ہے۔ اللہ اکبر۔ کوئی تو ایک ایسا ہونا چاہیے نا جی، کہ کوئی ایسا تو ہو کہ تمام انبیاء کرام نے مجھے بغیر دیکھے میرے کو ایک مانا ہے، کوئی ایسا ہو جسے میں اپنا جلوہ دکھاؤں۔ اللہ اکبر۔ یعنی شاید جب ہی فرمایا کل اللہ اللہ اللہ، تو کوئی ایسا تو ہو کہ میں اسے اپنا جلوہ دکھاؤں۔ اب یہاں پر بڑے یعنی کہ ایسے ہر جگہ کوئی نہ کوئی ایسا ٹکرا جائے گا جو آپ کے عقیدے پر حملہ کرنا چاہے گا۔ آخری بات عرض کر رہا ہوں کہ اب دیکھو اللہ وہ کہے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھنا جو ہے وہ کسی کی مجال نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھنے کے لیے پھر ایک جگہ اور ایک یہ وہ یعنی 10 ہیلے بہانے۔ تو ہم اسے سیدھا سا ایک سوال کرتے ہیں کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھا نہیں جا سکتا تو پھر آپ نے اللہ اور اللہ کے رسول کا فرمان تو سنا ہے نا کہ جب جنتی جنت میں جائیں گے تو انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار ہوگا۔ بے شک۔ تو بھائی جب ایک عام سے جنتی کو اللہ کا دیدار ہو سکتا ہے تو جس کے خاطر رب تبارک و تعالیٰ نے ساری کائنات سجائی اسے دیدار کرائے تو کون سا بعید ہے؟ اللہ بالکل بے شک بے شک۔ تو بھائی اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیارے محبوب کو جو معراج عطا فرمایا وہ معراج یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں وہاں تک پہنچے جہاں کسی کی رسائی نہیں، جو نہ کوئی کبھی پہنچ سکتا ہے، نہ کوئی پہنچ سکا ہے اور نہ کوئی پہنچ سکے گا۔ یہی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی معراج تھی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے رب تبارک و تعالیٰ کا جلوہ دیکھا۔ اللہ اکبر۔
اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو پیارے محبوب اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت اور سچی عقیدت نصیب فرمائے، آمین اور اسی عقیدے پر ہمیں زندگی دے، اسی عقیدے پر ہمیں موت نصیب فرمائے۔ آمین۔ وما علی الا البلاغ۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ، یہ آپ نے بہت ہی علمی اور بہت ہی زبردست آپ نے عشق اور محبت سے بھری گفتگو سنی، اور یہ وہی گفتگو ہے جس کو کسی شاعر نے یوں بھی کہا کہ جبریل پہنچ کر سدرہ پر بولے جو بڑھے ہم ایک قدم، جل جائیں گے سارے باروں پر، اب ہم تو یہیں رہ جاتے ہیں۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام آگے چل دیے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے رب تبارک و تعالیٰ کا دیدار بھی کیا، اور دیدار بھی کیا جبھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر آیت یوں نازل ہوئی، حالانکہ رب تبارک و تعالیٰ یوں بھی فرما سکتا تھا هو اللہ احد، اللہ ایک ہے، لیکن یوں فرمایا کل، اے محبوب آپ فرما دیجئے هو اللہ احد، وہ اللہ ایک ہے۔ تو یہ معراج کا جو ہے وہ خوبصورت سما، ہم تو اس کی تھوڑی سی کرن بھی جمع نہیں کر سکے، جو ایک منظر ہے ہم اس کی منظر کشی نہیں کر سکتے۔ وہاں کیا ہوا لامکاں میں، وہاں پر کس طریقے سے وہ دیدار ہوا، کیا کیف تھا، کیا سما تھا، کیا سرور تھا، کیا منظر تھا، تو ہم کچھ بھی نہیں سمجھ سکتے کہ وہی ہے اول، وہی ہے آخر، وہی ہے ظاہر، وہی ہے باطن، اسی کے جلوے اسی سے ملنے، اسی سے اس کی طرف گئے۔ تو یہ ہم کوئی کیف، اللہ فرمانا وہ کیفا متا الا کیفیا، کیسے تھا، کہاں تھا، کب تھا، ہم کچھ بھی نہیں بیان کر سکتے۔ تو رب تبارک و تعالیٰ کا دیدار کیا، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی، یہاں تک کہ وہ قریب ہوا، اور فرمایا کہ 2 کمانوں کا فاصلہ رہ گیا۔ رب تبارک و تعالیٰ معراج کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، جو عشق سے سمجھے گا معراج کو وہ صدیق بن جائے گا۔ سبحان اللہ۔ کیونکہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ نہیں سوچا کیسے ہوگا، کیسے گئے ہوں گے، رات میں سفر کیسے ہوا ہوگا۔ کفار مکہ تو یہی کہنے آئے تھے نا حضرت، کہ بھائی یہ بتائیں کہ وہ تمہارے صاحب یہ کہتے ہیں کہ رات کے تھوڑے سے حصے میں یہاں سے مسجد اقصی گئے ہیں اور آئے ہیں۔ تو دیکھو یہ ہوتا ہے عشق، یہاں دماغ کا کام نہیں ہے کہ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لب بام ابھی۔ آپ نے فرمایا کہ اچھا میرے صاحب کہتے ہیں تو سچ کہتے ہیں۔ تو جو عشق سے معراج سمجھے گا وہ صدیق بن جائے گا، اور جو اپنے عقل کے گھوڑے دوڑائے گا وہ کذاب بن جائے گا۔ رب تبارک و تعالیٰ معراج کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کی برکتوں سے، اس کے فیضان سے ہمیں بھی مالا مال فرمائے۔ انشاءاللہ عز و جل اگلی دفعہ پھر کوئی سلسلہ لیے آپ کے پاس حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔